बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ईशल इस्लामिक वज़ाइफ। सूरत कौसर का नायाब वजीफा सदियों पुरानी किताब से मिला है। हजार अरब भी मांगेंगे मिलेगा, मगर वजीफा यकीन से करना है। अगर यकीन नहीं तो जी नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ताकि मेरे आने वाली जो वीडियो है उसके लिए आपको नोटिफिकेशन का बेल जो बटन है प्रेस करना पड़ेगा, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको बआसानी से। जैसे कि मोहतरम नाजरीन, आपको पता है इस बाबरकत महीने में दिन में खास तस्वीर जो खास अमल आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं इस बाबरकत दिन के हवाले से है, इस बाबरकत महीने के हवाले से। इस महीने में ये वजीफा कर लेना इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़-व-जल, आज के अंदर ही आप मुआज़ा देखना। और काफी लोग ऐसे हैं जो वजीफा करके थक गए हैं लेकिन इनको कामयाबी नहीं मिलती। इनके रास्ते में इसी तरह की रुकावटें हैं, इसी तरह इनकी बदिशें हैं, तो इसके लिए ये अमल है, वो वजीफे को कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मुआवजा फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा कर फरमाएंगे, आपकी तमाम मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। हदीस शरीफ में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों में से जो अल्लाह के दीन की मुखालफत करे इसे कत्ल कर दो, क्योंकि मर्तद की सजा कत्ल है। और जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे, इसका मुआखजा करने का किसी को कोई हक नहीं, मगर जो कोई हद को पहुंचने वाले जुर्म का इर्तिकाब करेगा इस पर हद कायम कर दी जाएगी। आपके वजीफे जो है कामयाबी क्यों नहीं हासिल करते? क्योंकि आप यकीन से करते हैं, गरम गरम रोटी खाने की करते हैं, मगर रोटी को हमेशा ठंडी करके खानी चाहिए। मंदरजा वाला अहदीस नबिया से मालूम होता है कि तौहीद और रसालत के ऐलान के तौर पर अहद नबी में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज इस्तेमाल होते थे। सूरत कौसर का ये वजीफा इंतहाई खास और मुजर्रब वजीफा है। इसके बाद खुद मौजदा देख लेना, इस वजीफा को हरगिज मत छोड़ना। खुदा की कसम, जितनी दौलत चाहोगे इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के वसी खजानों से अता करेगा अल्लाह ताला इंशाअल्लाह। ये सूरत कौसर का वजीफा बेहद कीमती है। इस सूरत को बताए गए तरीके के मुताबिक कर लें। जो मांगेगा एक दिन मिल जाएगा और दिन मुकर्रर होगा। हौसला मत हारिएगा, ये वजीफा करते जाइएगा। ये बहुत ही आजमुदा वजीफा है। जिन्हें ये वजीफा अपनी जिंदगी में कर लिया है, इसको पूरी जिंदगी दौलत की रिज़्क़ की कभी कोई कमी नहीं रही। जितना इन लोगों ने मांगा इनसे कई ज्यादा अल्लाह पाक ने इन्हें अता किया। अल्लाह ताला का सबसे बड़े शुक्र हर हाल में करें, जिस हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह पाक का इरशाद है, तर्जुमा है, कह दीजिए कि बेशक मेरा रब ही अपने बंदों में से जिसके लिए चाहे रोजी को शादा कर देता है और जिसके लिए चाहे तंग कर देता है। और जो कुछ तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो अल्लाह इसका पूरा पूरा बदला देगा, और वो सबसे बेहतर रोजी देने वाला है। आज हम आपको एक ऐसा वजीफा बताने जा रहे हैं जिसके पढ़ने से रिज़्क़ की तंगी खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी नहीं रहेगी, और अगर कारोबार है तो इसमें ऐसी बरकत आएगी कि फिर संभालने से भी नहीं संभलेगी, यानी कि बहुत ज्यादा बरकत होगी। बाबरकत दिन माह इस महीने में आप ये वजीफा किसी भी वक्त कर सकते हैं, जब आपको वक्त मिल जाए, चाहे रात को, ये दिन में, ये तहज्जुद में, किसी भी वक्त आप कर सकते हैं। आप ये वजीफा बावजू होकर मसल्ले पर बैठकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक इब्राहिमी वाला ही आपने पढ़ना है, और ताक अदाद में आपने दुरूद पाक पढ़ना है, क्योंकि नमाज वाला जो दुरूद पाक है बहुत ही फजीलत वाला है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमें वो नहीं आता। अगर उनको नहीं आता तो वो थोड़ा थोड़ा डेली याद कर लें, इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल उनको याद हो जाएगा। दुरूद पाक पढ़ने के बाद सूरत कौसर का एक ऐसा मुख्तसर अमल जिससे कारोबारी रुकावट, बंदिश, निकाह, मोहब्बत, खात्मा, बेरोजगारी, नाफरमान, रात को राहे रास्त करने के लिए लाजवाब अमल है। सूरत कौसर का वजीफा आपने इस तरह करना है कि एक दाने पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और तस्बीह के दूसरे दाने पर
سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ اسی طرح ہر دانے پر سورۃ کوثر اور کلمے کا وظیفہ کرنا ہے، یعنی کہ تسبیح پہ کلمہ بھی پڑھنا ہے اور سورۃ کوثر کا وظیفہ بھی کرنا ہے۔ اللہ پاک سورۃ کوثر پڑھنے والے انسان کے غموں کو راحت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ فضائل ہیں جو اس دنیا میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ یہ فضائل ہیں جو اس دنیا میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں، اور جو آخرت کے فضائل ہیں، آخرت کے فضائل کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے اگر انسان کو حوض کوثر نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے آپ کی ہر ایک سنت میں شفا اور برکت ہے۔ جو شخص اس سنت کے ساتھ چلے گا یقیناً دنیا آخرت اس کے لیے راحت کا سبب بنے گی۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پورے کیجیے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے تلف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ تو محترم ناظرین، آپ اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنی مرادوں کے لیے دعا مانگ لیجئے گا۔ دعا کے معنی اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور اس کی بارگاہ میں اپنا دامن پھیلانے کے ہیں۔ دعا صرف مشکلات، پریشانی یا بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے نہیں کی جاتی، بلکہ لوگ خالق حقیقی کی معرفت سے شرمسار ہیں، وہ اس کی بارگاہ میں ہر وقت دعا کرتے ہیں تاکہ قرب الہی حاصل ہو جائے۔ قبولیت دعا کے لیے ایک ضروری شرط یہ ہے کہ آدمی جلد بازی سے کام نہ لے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی کسی حاجت کے لیے دعائیں مانگتا ہے، مگر جب بظاہر وہ مراد بن نہیں آتی تو وہ مایوس ہو کر نہ صرف دعا کو چھوڑ دیتا ہے، دعا کرتے وقت انسان یہ محسوس کرے کہ اسے اللہ تعالیٰ سے استناد کی شدید ترین حاجت ضرورت ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پاک ہے جو اس سے مجبور کی دعا کو اس وقت شرف قبولیت سے نوازتا ہے جب وہ اس دعا سے دعا کرے سے، اور اللہ ہی ذات ہر تکلیف کو دور کرنے والی ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح دعا کرے کہ وہ سمجھتا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہے، اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے استناد کی کوئی ضرورت و حاجت نہیں، بلکہ وہ صرف عادت اور روٹین کے طور پر دعا کر رہا ہے۔ ایک دفعہ ایک عورت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور اپنے شوہر کی شکایت کی کہ وہ بہت زیادہ اپنے دوستوں کو گھر دعوت دیتا رہتا ہے اور وہ تھک جاتی ہے کھانے بنا کے اور ان کی مہمان نوازی کرنے میں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ عورت واپس چلی گئی۔ جب کچھ دیر بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے شوہر کو بلوایا اور فرمایا، آج میں تمہارا مہمان ہوں۔ وہ آدمی بہت خوش ہوا اور گھر جا کر اپنی بیوی کو بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہمارے مہمان ہیں۔ اس کی بیوی بے حد خوش ہوئی اور وقت لگا کر محنت سے ہر اچھی چیز تیار کرنے میں مصروف عمل ہو گئی۔ اس زبردست پر تکلف دعوت کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے کہا، اپنی بیوی سے کہنا اس دروازے کو دیکھتی رہے جس سے میں جاؤں گا۔ تو اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا اور دیکھتی رہی کہ کس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلتے ہیں۔ آپ کے پیچھے بہت سے یعنی کہ آپ کے پیچھے بہت سے حشرات، بچھو اور بہت سے مہلک حشرات بھی گھر سے باہر نکل گئے، اور یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تو آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہوتا ہے جب تمہارے گھر سے کوئی مہمان جاتا ہے تو اپنے ساتھ ہر طرح کے خطرات، مشکلات اور آزمائشیں اور مہلک جاندار گھر سے باہر لے جاتا ہے، اور یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جو تم محنت کر کے اس کی خدمت مدارت کرتی ہو۔
جس گھر میں مہمان آتے جاتے رہتے ہیں اللہ اس گھر سے محبت کرتا ہے۔ اس گھر سے بہتر اور کیا ہے کہ جو ہر چھوٹے بڑے کے لیے کھلا رہے۔ ایسے گھر پر اللہ کی رحمت اور بخششیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی کا بھلا چاہتے ہیں تو اسے نوازتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کس نام سے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا مہمان اپنا نصیب لے کر آتا ہے اور جاتے ہوئے گھر والوں کے گناہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ جان لو کہ مہمان جنت کا راستہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کے ساتھ بے لوث ہو۔ یاد رہے کہ سورۃ الکوثر کا ایک ایسا مختصر عمل آپ نے اول و آخر درود شریف کے ساتھ 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ان وظائف سے ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی قسمت ہی بدل جائے گی۔ اللہ پاک ہر مشکل کو ختم کر دیں گے۔ رزق اور دولت کی ایسی پرواہ نہیں ہوگی کہ پیسہ آپ سے ختم نہیں ہوگا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اے میرے اللہ، اے میرے غفور الرحیم، اللہ ہم سب کی جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرما۔ میرے اللہ ہم پر اپنی خاص مہربانی فرما دے، خاص کرم کرتے، اور میرے اللہ یہ جو سال ہے ان کو خوشیوں کا سال بنا دے۔ میرے اللہ جو ہم سے غلطیاں، جو ہم سے کوتاہیاں ہوگی، میرے اللہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف کر دے۔ محترم ناظرین، جب بھی دعا کرو تو عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کرو۔ جب آپ عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کے دعا کریں گے تو اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان رکھے۔ اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے، آمین۔ آپ کی رزق میں، آپ کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو پیارے ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک پیارا سا نام آپ نے کمنٹ میں ضرور کرنا ہے۔ میں کروں گی آپ کے کمنٹ کا انتظار۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔